بلند ترین صلوات پڑھے محمد وال محمد پر. صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجهم. اس سے مل کے بلند ترین صلوات محمد وال محمد پر. اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجهم. بلند آواز سے درود بھیجنے سے منافقت دور ہوتی ہے. مل کے ذرا بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس مجلس سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے. قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہیں. بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. سب کا ایمان ہے قرآن مجید کے اوپر اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے اثار رموز کو سمجھیں. عزیزوں، یہ جو میں نے مختصر سا جملہ آپ کے سامنے قرآن پاک کا تلاوت کیا، اس آیت میں سورہ آل عمران رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، امان الخائفین، اسلام کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اللہ اعلان کر رہا ہے جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ کہتا ہے جو بھی غیر اسلام کو اسلام بنائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو اسلام سمجھنے والا
جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمیں فخر ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں میں، ہے نا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ مسلمان بیٹھے میرے سامنے اور خطاب ہے میرا سارے عالم اسلام سے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تو اب ایک جملہ آیتیں پڑھنی ہے مجھے، لیکن میں جملہ کہوں گا پہلے۔ ہمارا دین جس کے ہم ماننے والے ہیں، نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، سبحان اللہ، واہ واہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بابانگے دوحل ممبر بیٹھ کر آج اس مرکزی مجلس کے اندر، ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا۔ کوئی کھڑا ہو جائے جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں دلیل ہے میرے پاس، ہے نا، اور وہ دلیل بڑی سامنے کی ہے، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میں کوشش والا مجھے تاثیر دے کے میں یہ جملے سننے والوں تک پہنچا سکوں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو دوسرے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، اور نہ ہی ہندوؤں کے دین جیسا، ہے نا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسرے مذاہب میں، دوسرے دینوں میں، ادیان میں، آپ تعویذ کریں گے میرے جملے کی، تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں چلے گئے اور جا کر گاڈ کو یاد کر لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے گرجے میں گئے، چرچ میں گئے اور گاڈ کو یاد کر لیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا کچھ دیر کے لیے مندر میں گئے اور مندر میں جا کر گھنٹیاں بجا دی، بھگوان کو یاد کر لیا۔ تو کبھی چرچ میں گئے تھوڑی دیر کے لیے، کبھی ذرا سی مختصر سے وقت کے لیے بھگوان گھنٹیاں بجا دی مندر میں جا کر۔ اسلام میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں یاد کرو اور وہاں یاد نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں اللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو اسے یاد کرنے کے لیے مکان کی شرط ہوتی۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ دلیلیں آ رہی ہیں، اب دلیلیں سنبھالتے رہنا، ٹھیک ہے نا۔ کہیں ذرا خوش فہمی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا۔ نعوذ باللہ خاکم دہن، اسلام میں اللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو اس کو یاد کرنے کے لیے کسی مکان کی شرط ہوتی۔ اگر اللہ نعوذ باللہ خاکم دہن کسی زمانے میں بند ہوتا تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی زمان کی شرط ہوتی، ہے نا۔ وہ خالق مکان ہے، وہ خالق زمان ہے، وہ خالق کائنات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے یہاں کرو وہاں نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات تو طے ہو گئی، لیکن عجیب بات ہے اس کے باوجود کہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کرنے کے لیے کسی زمان مکان کی پابندی نہیں ہے نا۔ اور کوئی کہہ لیں جناب کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی کے یہ چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیارے نبی کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے فقہ کی کتابوں کے اندر۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ میرے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پوری زمین، یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ مکے کی زمین میرے لیے محل سجدہ ہے یا مدینے کی، نہیں۔ روایت کا جملہ کیا ہے؟ جعلت لی الارض۔ آپ باریکی میں اترنے کے لائق ہیں انشاءاللہ، اور جملہ میں مولا کے صدقے میں آپ کو اس حدیث کی باریکیوں میں لے جاؤں گا، ہے نا۔ تو کیا کہا پیغمبر نے کہ پوری زمین اللہ نے میرے لیے محل سجدہ بنائی۔ اسلام کہتا ہے جہاں بھی شرائط کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ سجدہ کرو اللہ کو، اللہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی شک نہیں، نبی کی حدیث بھی آ گئی، ہمیں سپورٹ کے اندر۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یقیناً نبی فرما رہے ہیں تو بات 100% صحیح ہے کہ پوری زمین محل سجدہ ہے، جہاں سجدہ کرو اللہ قبول کرے گا۔ لیکن جانتے ہیں اسلام نے جو دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے، اسلام نے جب درجات عبادت کا ذکر کیا تو اعلان کیا کہ دیکھو تمہارا گھر وہ ہے، اسلام کہہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے کہ تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے، مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو وہاں کرو جہاں تمہارا گھر ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہو تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے، بوجھنا میرے ساتھ علی والوں، یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو، کھانا پینا ہے، سونا ہے، اپنے گھر میں کرو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ کی بندگی کرنی ہے تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے۔ اب گھر کا ذکر آ گیا تو میرا یہ سننے والا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں اور نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کون سننے والا ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ جب گھر بناتے ہیں آپ تو یہ نہیں کہ جناب چار دیواری کھڑی کر دی اور گھر بن گیا، نہیں، پہلے نقشہ پاس کرواتے ہیں،
نقشہ پاس کرواتے ہیں، ہے نا؟ اچھا نقشہ پاس کرواتے ہیں، تجربے سے گزرے ہیں آپ حضرات، ہے نا؟ نقشہ پاس کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی پسند ہے، ان کی اپنی پسند ہے، ان کی اپنی پسند ہے، میری اپنی پسند ہے، ان کی اپنی پسند ہے. بھائی نقشہ پاس کروایا. اب نقشہ پاس کروانے میں ڈسکس کیا گھر والوں سے، کہا جناب یہاں پر ہوگا ڈرائنگ روم، ٹھیک بھائی، یہاں پر ہوگا بیڈ روم، ٹھیک، یہاں پر ہوگا کچن، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پر زنان خانہ، یہاں پر مہمان خانہ، یہاں سونے کی جگہ، یہاں کھانے کی جگہ. اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے، جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے، تو اتنا اور مانو کہ تمہاری زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں. یہ کاموں کی معراج ہے، اور اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں، اسی معراج کا نام ہے نماز. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. یہ پیغام ضروری ہے ممبر سے، ہے نا؟ تمہارے گھر کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں. کھانے کو اسلام منع نہیں کرتا، پینے کو منع نہیں کرتا، میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کا آمادہ کر رہا ہوں، ہے نا؟ لیکن تمہارے کام انجام پائیں، یہ کاموں کی معراج، اور اس کی بندگی، اس کی عبادت کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں، اسی معراج کا نام ہے نماز. میں آ گیا اپنے سننے والوں کو لے کر اس مرحلے تک جو مرحلہ اب سننے والوں کو ہدیہ کرنا ہے کہ سننے والے کے ذہن میں یہ حدیث، یہ روایت نہیں ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی. مولا آباد رکھے، بولتا ہوا مجمع میرے سامنے جنگ والا بیٹھا ہوا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے نا؟ آپ کو نہ مجھے نہ کسی انسان کو پیغمبر نے فرما دیا نماز مومن کے معراج ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سی باریک بات ہے. نماز مومن کی معراج ہے یقیناً، جب حدیث میں آ گیا تو ختم، ہے نا؟ گھر میں پڑھے ثواب، گھر میں پڑھے ثواب، فرادہ پڑھے ثواب، جماعت سے پڑھے ثواب. لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سے نکل کر مسجد میں جا کر نماز پڑھی تو ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے. گھر میں بھی ثواب ہے، گھر میں بھی عبادت ہے، گھر میں بھی اللہ کی بندگی ہے، لیکن گھر سے نکل کر اگر مسجد میں جا کے پڑھو گے تو اسلام ہمت افزائی کر رہا ہوں، تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے. اب دوستوں، علی والوں، نبی والوں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا ثواب بڑھ کے ملے گا، 10 گنا یا 15 گنا یا 20 گنا یا 25 گنا یا 50 گنا، ہے نا؟ آپ کی سماعتوں پر جملہ اتارنا چاہ رہا ہوں میں، ہے نا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے مجھے کہ گھر سے نکل کر مسجد میں ثواب نماز پڑھنے کا زیادہ ہے. یہ تو بات طے ہو گئی نا؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یقیناً مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھیں، میں پڑھوں، ثواب زیادہ ملے گا، لیکن وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں، نہ جھنگ کی مسجد کا، نہ کراچی کی مسجد کا، نہ لاہور کی مسجد کا، نہ پنڈی کی مسجد کا، نہ فیصل آباد کی مسجد کا، نہ اسلام آباد کی مسجد کا، ہے نا؟ تو گھر میں ثواب ہے، مسجد میں زیادہ ہے. اس کے باوجود جو ثواب اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا خانہ کعبہ میں وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں ہے. تو علی والوں، نبی والوں، میرا جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، کوئی فکر دے رہا ہوں، کوئی نہ کوئی راز تو ہے، کوئی نہ کوئی رمز تو ہے، کوئی نہ کوئی سر تو ہے، کوئی نہ کوئی راز تو ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ تو ہے. دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں، اور وہی فلسفے کو آپ کے سامنے 2 جملے بیان کر رہا ہوں. وہی گھر میں پڑھو ثواب ہے، مسجد میں زیادہ ہے، اس کے باوجود جو ثواب مسجد الحرام کا وہ نہ آپ کے گھر کی مسجد کا، نہ میرے محلے کی مسجد کا، نہ ان کے محلے کی مسجد کا، نہ ان کے شہر کی مسجد کا. تو وہ راز کیا ہے دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں؟ راز بیان کر دوں، ساری مسجد، وہ بیدار رہنا، ساری مسجد، خدا کرے جملہ پہنچ جائے، ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں. جملہ یاد رہے گا، میں کیا آصف رضا چودھری میں یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں، اور بنا کے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے. ایسا ہی ہے نا؟ 20-25 آدمیوں نے بھائی چندہ دیا، کار خیر کیا، اور جب مسجد بن گئی تو کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں فرق یہ ہے کہ ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے خود بنوایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر. اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے. علی والوں لفظوں کو بدل دوں، بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے اور ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے. مولا آباد سلامت ہے، ادھر سے امام بننا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادھر سے ملک یا علی یا علی، ماشاء اللہ. میں انکار نہیں کر رہا، مسجد بنی ہے، اس کا ثواب
اس کا ثواب ہے گھر میں پڑھو ثواب ہے، لیکن مسجد میں جا کے پڑھا اللہ کا گھر ہے ثواب بڑھ جائے گا. لیکن اس کے باوجود نہ جھنگ کی مسجد کا، نہ فیصل آباد کی مسجد کا، نہ کراچی کی مسجد کا، نہ لاہور کی مسجد کا، نہ پنڈی کی مسجد کا، نہ اسلام آباد کی مسجد کا، دنیا کی کسی مسجد میں ہے نا ساری مسجدیں ایک طرف ہیں، اور جو ثواب اللہ نے مسجد حرام میں رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں ہے. تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ اللہ کا گھر ہے نا. اب ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، آہستہ سے کہوں گا لیکن آپ کے ذہن تیز ہیں انشاءاللہ جملوں کا پرواز دیں گے. سارے گھروں اور سارے مکانوں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ یہ توحید پرست بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، آپ کو سلامت رکھیں. ٹھیک ہے نا، میں توحید پڑھ رہا ہوں اور کس کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ مجھے معلوم ہے. علی والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں اور جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام. سناؤ زمانے کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مولا بات ہے کہ بڑا سنگ کہ سناؤ زمانے کو کہ توحید ہے کیا. ٹھیک ہے نا، تو اچھا گفتگو وہی ہو رہی ہے. اب تک گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. اب سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. کہنے کے جناب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اسلام کہہ رہا ہے. تمہارا گھر ایک طرف، میرا گھر ایک طرف، ان کا گھر ایک طرف، ان کا گھر ایک طرف، سارے گھر ایک طرف، ایک کینال کے ہو، دو کینال کے ہو، 10 مرلے کے ہو، 5 مرلے کے ہو، 50 مرلے کے ہو، قصر ہو، محل ہو، جو بھی ہو نا سب ایک طرف. اور اس کا گھر، اس مالک کا گھر، ارحم الراحمین کا گھر، اکرم الاکرمین کا گھر وہ ایک طرف ہے نا. اب سنیے گا، اب اس گھر میں، اس کے گھر میں مرد مسلم، مسلمان، مومن اس نیت سے داخل ہوا کہ یہاں مجھے ثواب گھر سے زیادہ ملے گا. اب سنیے گا جملہ، میں جھنگ کی کسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فرض کریں بیٹھا ہوا ہوں، ایک صاحب داخل ہوئے، باہر سے اندر آئے، آپ داخل ہوئے اندر، آپ نے دیکھا میں بیٹھا ہوں، آپ نے کہا السلام علیکم، میں نے علیکم السلام جواب سلام دیا. تو میں بیٹھ سے بیٹھا ہوا تھا، سلام دعا ہو گئی، تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی. کہیں گے جناب یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہیں گے میں فیتا لے کے آیا ہوں، یہ انچی ٹیپ جو ہوتا ہے یہ لے کے آیا ہوں. میں نے کہا مسجد میں لے کے آئے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہیں گے جناب میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ مسجد کا مرکز سینٹر معلوم کرنا، تو آپ یہ پیمائش والا فیتا لے کر آئیں؟ کہتے بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا، وہ جملہ ذہن میں رہے کہ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. اور اللہ کے گھر میں جب مسلمان آ گیا نا، دیکھو کوئی فکر دے رہا ہوں میں، تو ساری جگہ برابر نہیں ہے، ساری جگہ برابر نہیں ہے نا. اب دیکھو سننا کیسے برابر نہیں ہے، دلیل دے رہا ہوں جملے، اور میں نہیں دے رہا، اسلام کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں. آ گئے، میں نے کہا جناب یہ ضرورت نہیں تھی، آپ نے زحمت کی ہے، یہ فیتا لے کے آ گئے، یہ انچی ٹیپ لے کے آ گئے، یہ پیمائش کے لیے فیتا لے کر آ گئے. کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا اس توجہ کریں، میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو سینٹر پہلے سے معین کیا جاتا ہے. میں نے کہا جب مسجد کی تعمیر ہوتی ہے نا تو پہلے سے سینٹر مسجد کا دماغ پہ ہوتا ہے، تعمیر کرنے والے کے، بنانے والے کے، ہے نا. کہنے کہ جناب اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس کا نام ہے محراب، اس کا نام ہے محراب ہے نا. تو کہنے کہ جناب فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، اور اتنی محنت کر رہا ہوں میرا ساتھ دینا، اور اللہ کے گھر میں جب مسلمان آ گیا تو ساری جگہ برابر نہیں ہے، اس جگہ کی عظمت زیادہ جس جگہ کا نام ہے محراب. سناؤ مسلمانوں کو، زمانے کو، نمازیوں کو کہ کیا پیغام دے کے جا رہا ہوں. کہنے کہ جناب بالکل ایسا ہی ہے، سارے گھروں کے مقابلے پہ اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں ساری جگہ برابر نہیں ہے، اس جگہ کی عظمت زیادہ جس جگہ کا نام ہے محراب. اب پوچھنے لگے مجھ سے جناب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، کہ جناب یہ محراب کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا محراب جو ہے وہی مرکز ہوتا ہے نا. کہنے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ محراب مرکز ہے، لیکن یہ بنائی کیوں جاتی ہے؟ میں نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کی فلسفی یہ ہے، اس کی بنانے کی منطق یہ ہے کہ اگر جماعت کی نماز ہو تو جو امام جماعت ہو اسے لا کر محراب میں کھڑا کر دو. کہنے کہ جناب بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک سوال ہے. میں نے کہا کریں؟ کہنے کہ سارے نمازی کیا مسلمان نہیں تھے؟ میں نے کہا تھے. میرا بولنے والی والوں کہنے کہ سارے نمازی کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں. کہنے کہ سارے نمازی کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں. کیا نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں. کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں. کیا نبی کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں. کہنے کہ تو سب کو ہٹا دیا اور جو امام جماعت تھا اسے لا کر محراب میں کھڑا کر دیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے، آپ نے خود بتا دیا. میں نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ساری مسجد میں مرکز ہے محراب، اور سارے نمازیوں کا مرکزی شخصیت ہے امام جماعت. اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ مرکز پہ ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. نہیں معلوم نہیں پہنچا مولا بات رکھے. میں نے کہا جناب سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آ گیا کہ مرکز
مرکز پہ ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. کہنے کا سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا یہی فلسفہ ہے کہ کیونکہ محراب ہے مرکز اور امام جماعت ہے مرکزی شخصیت، تو مرکز پہ ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. اب پوچھو مسلمانوں سے کہ مسجد کا مرکز تو ہے محراب، ساری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ کہیں گے خانہ کعبہ. تو پھر ماننا پڑے گا کہ مسجد کے مرکز پہ وہ آئے جو جماعت کا امام ہو، اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام. مولا سلامت ہے. مل کے بولے سارے، مل کے بولے، مل کے بھائی مل کے لگائیں. آواز نہیں آئی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ. مل کے سارے بولے یا علی. اور آواز مدد. سلامت رہیں، آباد رہیں. آپ بولتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پڑھنے کا دل چاہتا ہے. اور یہ تو علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں، علی کا ذکر آ رہا ہے. اب گفتگو ہو رہی ہے نماز کے اوپر، تو دل چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ اور آگے بیان کروں. میرا ساتھ رہے گا ذرا سا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، پیغمبر کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا پیارا نبی کائنات کا امام الانبیاء، افضل الانبیاء، فخر المرسلین، فخر انبیاء، فخر کائنات، فخر ائمہ، وہ میرا نبی فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی. جتنا آپ بولیں گے اتنا پڑھنے میں مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو پھر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نبی نے بتائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، یہ پڑھتے ہیں. پڑھنی چاہیے، ہے نا؟ جو نبی نے جو ڈیوز، جو واجبات رکھے ہیں ان کو ادا کرنا ہے. نبی نے کہا کہ نماز پڑھو تو پڑھنی ہے. نبی نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے، واجب روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ رکھتے ہیں ساتھ. میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں تو جو اسلام کا پیغام ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. اب اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے تو خدا کرے میں جملہ پہنچا سکوں. نماز پڑھتے ہیں نا، یہاں بھی، کراچی میں بھی، پاکستان میں بھی، ایشیا میں، ہندوستان، ہر جگہ کے اوپر. سارے شرق و غرب عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں بھی نماز ہو رہی ہے، مسلمان کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ محمد میرے نبی پر سلام نہ کر لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت ہے، مولا آباد رکھیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے نبی پہ سلام کیا، میں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا. ہماری بات چھوڑ دیں، ہماری بات چھوڑ دیں. پاکستان کے جہاں جہاں علاقوں میں نماز ہو رہی ہے، گھر میں نبی پہ سلام، مسجد میں نبی پہ سلام، مصلی پہ نبی پہ سلام، فرادہ میں نبی پہ سلام، ٹھیک ہے نا؟ فرادہ میں نبی پہ سلام. کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ہوا میں نبی پہ سلام، فضا میں نبی پہ سلام، خشکی میں نبی پہ سلام، تنی میں نبی پہ سلام، صحرا میں نبی پہ سلام، جنگل میں نبی پہ سلام، شہر میں پڑھو 2 سلام، جنگل میں پڑھو 2 سلام، سفر میں پڑھو 2 سلام، حضر میں پڑھو 2 سلام، قصر پڑھو 2 سلام، اتمام پڑھو 2 سلام. کہتے ہیں جناب بالکل صحیح بات ہے. جہاں بھی مسلمان پڑھتا ہے کہتا ہے نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں بالکل ایسی بات ہے. میں نے کہا میرا سوال سنیے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، تو پھر مدینے جا کر نبی کو سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے آپ سوال کرتے ہیں، مجھے بھی بس ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کر رہا ہوں. میں مجھے سوال کرنے کا حق ہے نا کہ جب جناب آپ بھی سلام کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، تو کچھ اٹھ کے پوچھ سکتا ہے جناب کہ جب ہر جگہ سے نبی پہ سلام ہو رہا ہے، جنگل سے، صحرا سے، شہر سے، دیہات سے، اپنے ملک سے، سفر میں، حضر میں، جماعت سے، فرادہ سے، تو یہ کیا ضرورت ہے کہ مدینے جا کر نبی پہ سلام کر رہے ہیں، ہے نا؟ اب اگر کوئی صاحب کہے جناب دور سے پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہاں جانا پڑتا ہے، تو میں حال کروں گا کہ جناب اگر دور سے پہنچ نہیں رہا ہے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کو صاحب کہتے ہیں جناب دور سے پہنچتا نہیں ہے، کہاں جنگ اور کہاں مدینہ، اتنے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس لیے
لیے. تو میں نے کہا اگر پہنچ نہیں رہا جناب تو میرا معتمانہ سوال ہے کہ اسلام کے کیا کیوں رہا ہے نا. اس لیے کہ علی والوں نبی والوں لاکھوں شاید اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو گئے ہوں گے زیارت پر, وہاں پر عمرے پر, حج پر, ہے نا. لاکھوں کروڑوں اب تک جا چکے. تھوڑا تو میرا ساتھ دے گا, ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دے گا نا, پکڑا نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں اب تک جا چکے. کسی آپ کے جانے والے بھی ہوں گے, میرے جانے والے ہوں گے. کسی نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں؟ نہیں کیا دعویٰ, ٹھیک ہے نا. اب کوئی صاحب کہہ رہا میں نے خواب میں دیکھا تھا. تو میں نے کہا جناب خواب میں دیکھنے کے لیے مدینے جانا شرط تھوڑی ہے. خواب میں آپ جہاں چاہیں جا کے دیکھ لیں. یہ کہ اگر وہ کہ مدینے جائیں گے تو خواب میں آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو میرا سوال پھر قائم ہے, میرا سوال پھر کہاں ہے. توجہ علی والوں, فیصلہ ہو رہا ہے, فیصلہ مل کے کرنا ہے کہ جناب ہر جگہ سے سلام ہو رہا ہے تو مدینے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی کہ جناب یہاں سے پہنچتا نہیں ہے. تو میرا دوسرا سوال کہ اگر پہنچ نہیں رہا ہے تو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب مسلمان کہے گا سلام ہو مسلمان کو, اب مسلمان کہے گا نبی کے چاہنے والے بولنا شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں. اب مسلمان کہے گا نہیں نہیں, یہ تو ہمارا ایمان ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی سلام کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے اور ان کی ڈیوٹی پر جا کر سلام کرنے کی عظمت اور ہے. یعنی یہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جاتی, لیکن جو سلام کی عظمت وہاں جا کے کرنے میں ہے وہ نہ گھر میں ہے, نہ شہر میں ہے, نہ دیہات میں ہے, نہ فرادہ میں ہے, نہ جماعت سے ہے, نہ یہاں پر ہے, نہ وہاں پر ہے, نہ سفر میں ہے, نہ حضر میں ہے, نہ اتمام میں ہے, نہ قصر میں ہے. اس لیے اس ایک شرف کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان وہاں جا کے سلام کرتا ہے. یعنی آپ سمجھ میں آیا کہ لاکھوں کا کروڑوں کا سرمایہ پیسہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. ارے امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرے. اولا بات کیا پیش کریں اللہ اکبر, مل کے بولے سارے ذرا اللہ اکبر. ماشاء اللہ تھوڑے ذرا سے تیز کریں, ہلکا تھکن ہو رہی ہے مجھے, تھوڑا تیز کریں, ہلکا تیز تیز کریں یا رسول اللہ. مل کے تو لگائے سارا. بات باتیں ہو گئی نا. تو اسلام سلامت رہے مولا آباد کہ میں بھی پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ جتنا پڑھوائیں گے اتنا پڑھوں گا میں آگے. مجھے بلا تکلف بتا دیں, تھک تو نہیں رہے نا. سلامت رہے, سلامت جی پیچھے بیٹھے کے ساتھ جلدی کریں, ٹھیک ہے نا. گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ جو سلامت رہے اٹھتے ہوئے ہاتھ, جو غیر اسلام کو اسلام سمجھے گا ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا مولانا ایک سوال ہے, دیکھیں منبر آل محمد کی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے بڑا ذریعہ نہیں ہے, سب سے بڑا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر ایک کو سننے والے کو یاد ہے, گفتگو دین پر ہو رہی ہے. جو آیت پڑھی ہے میں نے, اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں اور سب سننے والے کو یاد ہے. لا اکراہ ماشاءاللہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میں بولوں گا آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا, فیصلہ آپ سے کروانا ہے. میرا طریقہ یہ پڑھنے کا, ٹھیک ہے نا, میرے ساتھ دیتے رہیے گا. کہیں جناب بالکل یہی ترجمہ ہے. میں نے کہا ایک بار پھر کریں. لا اکراہ, دین میں کوئی جبر, کوئی فورس, کوئی زبردستی, کوئی اکراہ, کوئی اجبار, کوئی جبر نہیں ہے. کہ بالکل ایسے ہی ہے, اللہ نے کہہ دیا. میں نے کہا مجھے معاف کریے گا, اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ دین میں جبر نہیں ہے, وہی اللہ اس قرآن میں کہتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو عذاب آئے گا. بھائی میں تھوڑی بول رہا ہوں, یہ میرا اللہ بول رہا ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو مشرک مت بنو. تو قرآن کو اٹھا کے دیکھیں, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھو مشرک مت بنو. اب مجھے بتائیں وہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, دین میں جبر نہیں ہے. اور جب ہم نے قرآن کھولا, ہم نے آپ نے مل کے قرآن کھولا تو کہیں نظر آیا کہ نماز پڑھو, کہیں لکھا ہوا ہے کتب علیکم الصیام. وقت میرے پاس کم ہے, میں دیتے رہیے گا, میں بہت سے آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن وقت کم ہے. کہیں پہ لکھا ہوا تھا ہم نے تو اوپر ماہ رمضان کے روزے واجب کر دیے تو روزہ نہیں رکھا, گناہ ہوگا. جھوٹ بولنا حرام, کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے بھائی. غیبت بھی حرام ہے اور تہمت بھی حرام ہے نا. غیبت کا جناب ان صاحب میں یہ چیز برائی تھی تو اسی کو تو کہتے ہیں غیبت. کسی میں کوئی برائی ہو اس کو بیان کرنا یہی تو غیبت ہے, ٹھیک ہے نا. اور تہمت کیا ہے کہ اس میں برائی نہیں ہے اور انسان تہمت لگا رہا ہے. تو بجلی پکڑا ہے, میں نعوذ باللہ حاکم میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ کی غیبت کر لوں, میں آپ کی تہمت لگاؤں, کسی بری بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو
تو مجھے بتائیں کہ اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، شراب مت پیو، یہ سب چیزیں ہیں نا دین کے اندر. وہاں بول رہا تھا کہ دین میں جبر نہیں ہے، یہاں بول رہا ہے کہ یہ نہ کیا تو عذاب، یہ نہ کیا تو عذاب. تو بظاہر تو کنٹروڈکشن لگ رہا تھا نا، بظاہر تضاد لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ کہتا ہے یہاں کچھ کہتا ہے. لیکن علی والوں سننے کا کہنے کا دل چاہ رہا ہے، اتنے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے تو پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا اور سننے کا بھی مزہ آئے گا. بھائی بظاہر لگ رہا ہے کہ دین میں کوئی کنٹروڈکشن ہے کہ وہاں کہتا ہے کہ جبر نہیں ہے، یہاں کہتا ہے یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، ہے نا. علی والوں قرآن کا یہی تو موضوع ہے. اللہ نے کیا کہا؟ دین میں جبر نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی دین کے توجہ، دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب دین کو مان لیا تو اب نماز پڑھنی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت. آواز نہیں آئی مجھے ابھی، اتنا تھک گئے میرا، آواز نہیں آئی مجھے، پوری طاقت لگائے، ہے نا. کیا بولا میں نے؟ کہ دین کے قبول، پوری طاقت لگائے جتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے. دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب دین کو مان لیا ہے نا تو اب نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، حج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب ذرا پڑھیں مل کے، یہاں تک بات آ گئی مل کے، کوئی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. اللہ کہتا ہے میں دین میں جبر کیوں کروں گا؟ میں نے تو گمراہی اور ہدایت دونوں راستے سامنے رکھ دیے. میں سب کو دیکھنا چاہتا ہوں، سب مل کے بولے ہے نا، چاہے اس راستے پر آؤ چاہے اس راستے پر آؤ، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب ذرا چلے نظر آ جائے، لطف آ جائے قرآن کی ان آیتوں کا. میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ میرا سب مل کے ساتھ ہے میرا. ٹھیک ہے نا. قد تبین الرشد من الغی. میں جبر نہیں کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ مالک الملک، صاحب جبروت. کیوں جبر نہیں کروں گا؟ میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے تمہارے سامنے رکھ دیے، چاہے اس کو مانو چاہے اس کو مانو، ہے نا. قد تبین الرشد من الغی. اس کے بعد کیا ہے؟ لطف پیے گا. یہ اس جملے کے لیے میں یہ پڑھ رہا تھا، میرے پیچھے والا میرا ساتھ دینا، دائیں مانو میرے ساتھ دینا، ہے نا. قد تبین الرشد من الغی. فمن یکفر، میں جبر نہیں کروں گا، ہے نا. کیوں نہیں کروں گا؟ گمراہی اور ہدایت دونوں سامنے رکھی ہے. فمن یکفر، آگے کیا ہے؟ بالطاغوت، ہے نا. فمن یکفر، نہ کرے میرے مولا مجھے تاثیر دے کے جملہ پہنچ جائے. فمن یکفر بالطاغوت، جو پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، میں عربی زبان سے واقف ہوں. فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی طاغوت کا انکار کرے، تو وہ الف غین واو تے، طاغوت کے معنی باطل. اللہ کہہ رہا ہے جو بھی فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا کیا کرے مالک؟ انکار کرے، بس نہیں. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور مجھ اللہ پر ایمان لائے، تو مالک کیا ہوگا؟ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اس نے تھاما ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے پڑھوانا ہے تو میرا ساتھ دینا. میں دین میں جبر نہیں کروں گا. میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے سامنے رکھ دیے. یہ قرآن بول رہا ہے نا، یہ میں نہیں بول رہا، یہ محدث نہیں بول رہا، یہ مفسر نہیں بول رہا، یہ مورخ نہیں بول رہا، یہ دانشمند نہیں بول رہا، یہ دانشور نہیں بول رہا، یہ کوئی تاریخ دان نہیں بول رہا، یہ رب کائنات بول رہا ہے، ارحم الراحمین بول رہا ہے. میں دین میں جبر نہیں کروں گا. میں نے دونوں راستے سامنے رکھ دیے. اور جو بھی طاغوت کا انکار کرے، مالک بس کیا کہا نہیں، وہ یؤمن باللہ، اور مجھ پر ایمان کا اقرار کرے، تو صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اسی نے تھاما ہوا ہے. علی والوں کیا کہا اللہ نے؟ پہلے کیا ہے؟ پہلے ہے طاغوت کا انکار، پہلے ہے طاغوت کا انکار، اور بعد میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا اقرار. جملہ یہی ہے نا. پہلے اللہ نے کہا طاغوت کا انکار کرو، پھر اللہ نے کہا کہ مجھ اللہ پر ایمان کا اقرار کرو. تو پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. علی والوں کلمے کی شان سمجھ میں آئی؟ پہلے ہے لا الہ، بولو علی والوں، پہلے ہے لا الہ، پھر ہے الا اللہ، اور ہے پھر اقرار ہے. اقرار ہے یعنی قرآن کی آیت الکرسی نے یہ پیغام سنا دیا کہ پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو. نہیں، قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو پہلے اس کے دشمن پر لعنت کرو، پھر آباد رہے. میں تھوڑی بول رہا ہوں، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت علی والی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے پورا استقبال کیا ہے قرآن کے جملے کا، مولا آباد رکھے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ میرے جانتے ہیں میرے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، امام کی حدیث ہے قرآن کی عظمت پر، اس کو اپنے جملوں میں بیان کر رہا ہوں، ہے نا؟ میرے مجمع میں یہاں دیکھ رہا ہوں میں، مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہوئے خرد بھی ہیں اور میرے بڑے بھی بیٹھے کرسی پر بیٹھے ہوئے، اللہ سب کو آباد رکھے، سب کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں سوال کر رہا ہوں، عظمت پہ جانا ہے قرآن کی، ایک جملہ کہہ کے چلاؤں گا میں عظمت اسلام پر، پہلے قرآن سمجھ میں آ جائے، مجمع میں چھوٹے بھی بڑے بھی ہیں، جو بزرگ اس وقت ماشاءاللہ مثال کے طور پر 60 سال کا ہے، وہ 10 سال کے بعد انشاءاللہ 70 سال کا ہو جائے گا، جو بچہ آج 2025 میں 2025 میں آج پیدا ہوا ہے وہ 10 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے گا، بالکل ایسا ہی ہے، جو جوان آج مثلاً 25 سال کا ہے وہ 5 سال کے بعد 30 سال کا ہو جائے گا، کہیں گے بالکل ایسے ہی ہے، تو میں یہی تو کہنا تھا، ہے نا؟ ہم وہ ہیں کہ جن پر سے زمانہ گزرتا ہے، بچپنا، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، میرے امام کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی، آ جائیں ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے استقبال جملے میں نے نہیں کہا، میں نے اپنی مثال سے امام کے بیان کو فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ امام رؤف کے بیان کو فرمایا، اچھا تو امام نے کیا کہا؟ قرآن کبھی زمانے کے گزرنے سے پرانا نہیں ہوتا، صدی گزر جائے، 2 صدیاں گزریں، 4 گزریں، 5 گزریں، پوری آواز لگاؤ، 6 گزریں، 7 گزریں، قرآن ہزاروں سال گزر جائیں، جب امام نے کہہ دیا تو ختم، کبھی قرآن پرانا نہیں ہوتا، کبھی گونا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں پھر جا رہا ہوں، پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ دین میں جبر نہیں ہے، اب کہہ رہا ہوں میں کہ دین میں جبر نہیں ہے تو یقین جانو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے، میں دلیل دیے بغیر ممبر نہیں چھوڑوں گا، سامنے والوں کی آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ کا دل چاہے تو میرا ساتھ سلامت رہے، ہے نا؟ یا حال مل کے پیچھے والی میں لگائیں ماشاءاللہ، کہہ لگے جناب بالکل ایسا ہی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ کہتے قرآن نے کہا ہے، تو میں نے کہا میں جملہ دیر کہہ رہا ہوں کہ اگر دین میں کوئی جبر، زبردستی، فورس، اجبار، جبر نہیں ہے تو یقین جانو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے، دین میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے، کہہ لگے جناب یہ جملہ کیسے کہہ دیا آپ نے، یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، آپ کو لے جا رہا ہوں قرآن کی آیت کی طرف، مشرکین تھے، کافر تھے، شرک کرنے والے تھے، جانتے ہیں میرے پیارے نبی کے پاس آئے، میرے پیارے مصطفیٰ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے توبہ توبہ استغفر اللہ، توبہ میں کر رہا ہوں، ہے نا؟ آ کے میرے محمد سے، میرے نبی سے کہنے لگے کہ محمد ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، کیا سمجھوتا؟ یہ جملہ اگر میں نے پڑھ دیا ہے نا اور آپ کی سماعت اتر گیا، مولا مقام شکر ہے یہ پوری طاقت سے جملہ پہنچ جائے، کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ ہمارا سمجھوتا یہ تم سے کہ نعوذ باللہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں اور ایک دن ایسا کرو کہ تم ہمارے بتوں کی، خداؤں کی عبادت کرنا، سمجھوتا ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے، خدا کو جلال آ گیا، خدا نے سورہ اتار دیا، قل یا ایھا الکافرون، ماشاءاللہ میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے، پوری طاقت سے استقبال کرنا ہے قرآن کی آیتوں کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آؤ محمد نعوذ باللہ ہم تمہارے خدا کو مانیں گے، لیکن ایسا کرو ایک دن ایسا ہے، ایک وقت ایسا ہو کہ بدلے کے طور پر تم بھی ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، خدا کو جلال آ گیا، صاحب جبروت کو، مالک الملک کو، کہے گا قل، رسول کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، کس سے کہلوا رہا ہے؟ میرے پیارے نبی سے، قل کے معنی کہہ دو، لطف لیے گا، پوری طاقت آنی چاہیے، جو نہیں بولے وہ سب بولے گا، قل یا ایھا الکافرون، رسول کہہ دو، کافروں سے کہہ دو، لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، میں پوری طاقت چاہ رہا ہوں، آخری آدمی تک جو بیٹھا ہوا کھڑا ہوا ہے، قل یا ایھا الکافرون، رسول کہہ دو کہ لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو ان کافروں سے جو کہہ رہے سمجھوتا کریے کہ میں تمہارے بتوں کی، تمہارے باطل خداؤں کی عبادت نہ، لا اعبد ما تعبدون، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کو یاد ہے میرے ساتھ ہے نا، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے،
کس نے کہا؟ نبی نے کہا. کیا کہا؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. ولا انا عابد ما عبدتم. اور رسول ان کافروں سے کہہ دو، مشرکوں سے کہہ دو کہ میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. کیا آگے پڑھوں والی والا؟ رسول ان کافروں سے کہہ دو کہ میں نے ماضی میں پاس میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. زمانے دین ہے یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے، ہاتھ کھولنا ہے نا. اور اللہ نے کہا کہ میرا محمد نہ ماضی میں بت پرست تھا، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہے. تو محمد کی جگہ وہ بیٹھے گا جو نہ ماضی میں بت پرست ہو نہ حال میں مستقبل. اور یہ بھی صحیح دین لیا ہے نا، قیامت تک جو باتیں ہیں نبی کی بیان کرتے رہیں گے ہے نا. اب میرا دل چاہ رہا ہے علی والوں کے سامنے میں کبھی ماضی میں بت پرست نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. کیسی مکروہ آوازیں ہیں جو بلند ہوتی ہیں کل ایمان کے باپ کے اوپر. وقت نہیں ہے ظاہر کا بیان کو سمیٹنا بھی ہے، لیکن آپ اگر ساتھ دیں گے میرا تو دو جملے مکمل ہو جائے گا جملہ. ٹھیک ہے نا. نماز میری رسول سلامت ہے. دیکھو میں ممکن ہے الفاظ میرے آگے پیچھے ہو جائیں. الفاظ اب جو پڑھ رہا ہوں میں میرے آدھی تاخیر ہو چکی ہے. 5-10 منٹ اور مجھے پڑھنا ہے فضائل اور مسائل کے جملے بیان کروں گا تو الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں. 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر دے رہا ہوں میں، تو میرا ساتھ دے رہے گا. میں ممنون ہوں سارے مومنین کا مومنات کا کتنا مجمع آ کے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دین لیا ہم نے محمد سے، دین لیا محمد سے اور محمد ہی دین بتائے گا. لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے 3-4 آیتیں پڑھوں جن میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا. جلدی جلدی آئے گا میرے ساتھ ساتھ. دیکھیں اب یہ گفتگو جو ہے نا یہ ایک دوسرا رخ لے رہی ہے، لیکن ساتھ دیے گا، دائیں بائیں نہیں جانا ہے، مل کے ساتھ چلنا ہے. اللہ نے ایک مقام پہ کہا ہے ان الدین عند اللہ. بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ. دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط تھک گئے تو آپ ذرا آ جائیں مل کے علیہ السلام یا علی. ایک قرآن کی دلیل ہے جو میرے دماغ میں ہے اور اسے میں ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی خطابت نہیں، کچھ نہیں، آیت پڑھ رہا ہوں خالی میں اور آپ کو ہم ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ 2 آیتیں ہو گئی. جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا قبول نہیں ہے. دین اللہ کے پاس فقط اسلام ہے. اب سورہ توبہ 9واں سورہ وہ دین کا تعارف قرآن کے حوالے سے. پیچھے انہوں ملا رہے نا محمد لذیذ بڑا اپنے استعمال کیا قرآن کی آیتوں کا. اب 3-4 آیتیں پڑھوں گا کہ فیصلہ ہو جائے. استدلال دے رہا ہوں قرآن کا. محمد لذیذ ارسلہ رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو دین اسلام بھی ہے، دین حق بھی ہے. قرآن بول رہا ہے سورۃ توبہ میں. پھر میں نے قرآن کھولا تو جانتے ہیں پھر اللہ نے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے انسانوں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. فلا ان کی ساری اور مولا والی کی ساری آیتیں کسی نے حقیقت جائیں گی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اللہ کہہ رہے ہیں الا وانتم مسلمون، تو اسلام پر مرنا، مسلمان مرنا. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہا اللہ نے؟ دین مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ. دین مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین حق ہے. اب پھر قرآن کی آیت پڑھوں وقت نہیں ہے. فاقم وجہک للدین حنیفہ. اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو حنیف ہے، سیدھا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سورہ نور. اللہ نے انسان کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پیدا کیا. ذالک الدین القیم. یہ دین حنیف بھی ہے اور قیم بھی ہے. حنیف یعنی سیدھا، قیم یعنی مضبوط، قیم یعنی محکم ہے نا. تو دین مصطفیٰ بھی ہے، دین قیم بھی ہے، دین مصطفیٰ بھی ہے، دین حق بھی ہے، دین قیم بھی ہے. پھر کے مقام میں کہتا ہے لہو دین واصبا افا غیر اللہ تقول. اللہ کا دین واصب ہے. واصب وہ جو مسلسل جائے. تو اللہ کا دین واصب بھی ہے، اللہ کا دین اسلام بھی ہے، اللہ کا دین قیم بھی ہے، اللہ کا دین مصطفیٰ بھی ہے. اور اب قرآن نے پابانگے تو حل کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. ہم نے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. دین مصطفیٰ بھی ہے، دین مرتضیٰ بھی ہے، دین قیم بھی ہے، دین حنیف بھی ہے، دین حق بھی ہے. اگر مجمع تھکا نہ ہو تو سورہ زمر 39واں سورہ اور اس کی آیت پڑھاؤ. جا کر قرآن میں دیکھنا اللہ بابانگے تو حل کہتا ہے الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ اے
دین ہے وہ فقط مصطفیٰ نہیں ہے، فقط مرتضیٰ نہیں ہے، فقط حق نہیں ہے، فقط قیم نہیں ہے، فقط حنیف نہیں ہے. میرا دین وہ ہے جو خالص دین ہے. علی والو تم سے بہتر یہ جملہ کون سمجھے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا دین خالص ہے. خالص اسے کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو اگر دین خالص ہے تو وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں. ماشاءاللہ مل کے مل کے سارے ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مل کے پیچھے والے سارے ماشاءاللہ یا علی وہ جو ہے علی یا علی. پڑھوں تو جملے اور تو دین خالص ہے، دین میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اب اس قرآن نے خالص دین اتارا ہے نا. قرآن کا ہر لفظ دین ہے یا نہیں؟ بولے یار علی والوں کے سامنے. بیان میں ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی ضرورت کو گزر جائے. جملہ دین قرآن کا ہر لفظ خالص ہے. دین خالص ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے نا. دین اللہ کا چنا ہوا ہے، دین اللہ کا پسندیدہ ہے. بڑی گنجائش تھی کہ میں چھوڑ رہا ہوں جملے کو ایک جملہ کہنے کے لیے. سورہ کہف 18واں سورہ ہے اور اس سورہ کے اندر میں ترجمہ کروں گا آیت کا. اب ترجمہ حوالے کروں گا آپ کے. دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. سورہ کہف 18واں سورہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. تھکیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. پڑھوانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے نا. سلامت رہے. مولا آباد ہے کہ آپ کو ہاتھوں کو میں تھک رہا ہوں ذرا سے میرا ساتھ دیے گا. یہ دائیں بائیں نہ ہو جائے. میں شعر تو نہیں پڑھانا، میں تو قرآن کہہ کے پڑھ رہا ہوں اور آپ کے ذہن پر اتار رہا ہوں. پر یہ شعر میرا آخری کلام ہوتا ہے. ترجمے کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے. مولا مجھے تاثیر دے کہ ترجمہ پہنچا دوں. پوری طاقت لگائی گا میرے ساتھ ساتھ. نعرے بعد میں آتے رہیں گے. پوری طاقت خاص طور پر ساتھ دے رہے گا. کیا کہا میں نے؟ سورہ کہف یاد کرو. اللہ کہتا ہے اس وقت کو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. علی دے رہا علی والوں خاموش نہ بیٹھنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے انکار کر دیا. کان من الجن. اللہ کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. کس نے کیا کہا اللہ نے؟ اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ ابلیس کو شیطان. تو جو امر کا نافرمان وہ شیطان اور جو صاحب الامر کا نافرمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ بھلا بات رکھے. یار ایسے نہیں. پوری آپ نے بڑا ساتھ دیا میرے ساتھ دیا. اب اس جملہ کا عمل نہیں کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. ابلیس انکار کر دیا. کان من الجن. وہ جنوں میں سے تھا. اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. یہاں تک تو اللہ نے واقعہ بیان کیا. اور اب جانتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے؟ اب ہم سے آپ سے کہتا ہے, انسانوں سے کہتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ مِن دُونِي. اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ مِن دُونِي. اے انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو؟ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. اور وہ تمہارا دشمن ہے. کون؟ شیطان. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا. کون؟ بولے یار سارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر دودھ پڑھ دیں آپ حضرات محمد. میرے انتہائی قابل
قابل احترام جناب مقدس قاضی صاحب تشریف لے آئے ہیں، خدا ان کو صحت کاملہ عاجلہ فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں ابھی آپ سے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن اجازت دیں کہ میں جملہ مکمل کر دوں. میں سورہ کہف کی آیت پڑھ رہا تھا، 18ویں سورہ کی آیتیں ہیں نا، جملہ مکمل کر رہا ہوں میں، اسی میں شاید یاد بیان میرا ختم ہو جائے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کو حکم دیا سجدے کا، اور سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ابلیس ہے یہ عدو ہے تمہارا، دشمن ہے، اور قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا، ہے نا. میں نے ہاتھ جوڑے مالک کی بارگاہ میں، میرا ساتھ دینے والی والوں، ہے نا، میں نے ہاتھ جوڑے مالک کی بارگاہ میں. دوسری جگہ بھی تھوڑا سا مجھے محنت کرنا پڑ رہی ہے، آپ اور آپ بھی محنت کریں گے انشاءاللہ، مل کے فیصلہ ہوگا. مالک تو نے کہہ دیا کہ شیطان عدو ہے، دشمن ہے، اس پہ ہزار لعنت ہے نا. تو نے کہہ دیا کہ شیطان ولی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، تو نے کہہ دیا ختم ہوگی بات. لیکن مالک بس اتنا بتلا دیں کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. یہ سوال سمجھ میں آیا؟ شیطان عدو، شیطان ابلیس، شیطان ملعون، شیطان ولی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے. مالک ہم نے مان لیا. بس یہ بتا دیں، اتنا بچہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن کا فیصلہ لے کے جانا، قرآن کا فیصلہ لے کے جانا. مالک اتنا بتا دیں شیطان ولی کیوں نہیں ہے. کہا اس کے بعد کیا آیت پڑھو، دائیں بائیں نہیں، اس کے بعد کیا پڑھو. خدا کرے پیغام پہنچ جائے، مولا مجھے تاثیر دے، شاہ نجف سے مانگی اٹھی کہ آپ ادا کر دوں. اللہ دلیل دے رہا ہے شیطان کیوں ولی نہیں ہے. اب بتا رہا ہے اللہ، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق، میں ترجمہ کروں گا خالی، ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. خبردار شیطان کو ولی مت ماننا. مالک کیوں نہ مانے؟ کہا اس لیے کہ میں نے، اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ میں نے شیطان کو زمین و آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آواز آ رہی سلامت رہے. آپ فیصلہ رگوں سے محبت نہیں پھوٹے گی. وما کنت، پروردگار شیطان ولی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ میں نے شیطان کو زمین کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. میں نے شیطان کو، دیکھو الفاظ ختم ہو رہے ہیں، میرا ساتھ دیتے رہے. میں نے شیطان کو، اگر جملہ ظاہر ہوتا مجھے افسوس ہوگا، میں نے شیطان کو آسمان کی خلقت پہ گواہ نہیں بنایا. ولا خلق انفسہم، اور ہم نے اسے ان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. دو دلیل ہو گئی. شیطان نہ زمین پر گواہ، نہ آسمان کی تخلیق پہ گواہ، ہے نا. اللہ نے آخری دلیل دی شیطان کیوں ولی نہیں ہے. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور شیطان کو ولی مت ماننا. اس لیے کہ ہماری، اللہ کہہ رہا ہے ہماری سیرت یہ ہے کہ ہم کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ممبر میں بیٹھا ہوں، میں اسد اللہ جوہری پوری ملت کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں میں، پروردگار نے دلیل دی. اب جو ماحول چل رہا ہے میرے ساتھ، یہ کا پروردگار نے کیا دلیل دی؟ شیطان ولی نہیں ہے. مالک الملک، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، عزیز الاکرمین، افضل الناصرین. تو نے کہہ دیا شیطان ولی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ شیطان کو میں نے زمین کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے، میں نے شیطان کو آسمان کی تخلیق، جو نہیں بولا وہ بولے گا، آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. علی والوں جملے کو الٹ دو. اللہ کہتا ہے شیطان ولی نہیں ہے اس لیے کہ شیطان زمین و آسمان پر گواہ نہیں ہے. تو اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین پر گواہ ہو. اللہ کا جملے کو الٹ دو. شیطان زمین کی تخلیق پر گواہ نہیں ہے تو اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین کی تخلیق پر گواہ ہو. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو آسمان کی تخلیق پر گواہ ہو. نہیں، جملے کو الٹ دو. اب اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو آسمان سے پہلے ہو. میں چھت میں خطاب کر رہا ہوں صاحبان فکر سے. اور جو اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین پر گواہ، جو آسمان پہ گواہ. اور اللہ نے آخری دلیل دی، یوں سنیے گا، وما کنت متخذ المضلین عضدا. میری سیرت یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. جس سے اللہ اپنا کام لے، جس سے اللہ اپنا کام لے، وہ اللہ کا ولی ہے. سورہ کہف میں فیصلہ ہو گیا کہ جو زمین پر گواہ وہ اللہ کا ولی، جو آسمان پہ گواہ وہ اللہ کا ولی، جس سے اللہ اپنا کام لے وہ اللہ کا ولی. علی والوں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا الم یجدک یتیما فآویٰ. رسول تو یتیم تھا، ہم نے تیری پرورش کی، پرورش کروائی ابو طالب سے. سارے بولیں یا رسول اللہ.
خدا حاضر بیٹھے ہوئے شامل بیٹھے ہوئے پڑھ دو تم نے. اور میں جسارت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن معصوم فرماتے ہیں ذکر ہونا میرے ذہن میں مطالب آ رہے ہیں لیکن ظاہر کو ڈسکس نہیں کرنا ہے نا. آداب گفتگو آداب سوچ میں واقف ہوں. معصوم فرماتے ہیں ذکر ہونا اہل البیت شفا. ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے. جو مریض ہونے شفا کامل عاجل فرما. بانی مجد جناب سے فرحان ترمذی صاحب خدا ان کی اہلیہ جن کی مجلس کی اعتقاد کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس پورے خانوادے کو پروردگار اپنے سایہ آفتوں میں رکھے. جو جہاں مریض ہوئے بیٹھا خدا کو شفا دے. اس مجلس کا ثواب ہدیہ کر رہے ہیں مرحومہ کی روح کو. ٹھیک ہے لیکن اب میں بیان میں نے مکمل کر دیا لیکن دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہنے کا. چیزیں کی آیتیں تھیں ان کو چھوڑ رہا ہوں. خدا کرے میں یہ پیغام پہنچا سکوں. امید والوں کو تو 5 منٹ لگ جائے گا ہے نا لیکن آپ نے ساتھ دے دیجیے گا جملے کے اوپر. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں پیچھے جملے چھوڑ رہا ہوں میرے ساتھ دیے گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو حکم دیا. کیا حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. توجہ فرمائی آپ نے. میں جملے ختم کر رہا ہوں, یہ مسائل پہ بھی آنا ہے لیکن یہ جملہ رائے گاہ جان نہیں پایا. ٹھیک ہے اچھا تو اب وہ روایتیں حدیثیں قرآن سب آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں کہ پروردگار کا رب ارحمہما, پروردگار پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ جملہ کم ہو جائے. میں نے آپ سے پہلے کہا 4-5 منٹ تھے جو ان کو میں چھوڑ رہا ہوں تو جملے کو آگے لے جا رہا ہوں. قرآن کی قاعدہ ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ قرآن کی آیت ہے. کسی نے پھر پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس پہ احسان کروں؟ کہنے کہ اپنی ماں پر احسان کر. اس نے روایت کہتی اس نے پھر پوچھا کہ میں کس پہ احسان کروں؟ پیغمبر نے پھر کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. پوچھنے والا بھی ضدی تھا, اس نے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ میں کس پہ احسان کروں؟ کہا اپنی ماں پر. جب 4تھی مرتبہ پوچھا نا کہ کس پر احسان کروں, کہا اپنے باپ پر. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں, نبی کے پڑھ رہا ہوں ہے نا. احسان کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. پیغمبر نے کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر, ماں کے ساتھ احسان کر, ماں کے ساتھ احسان کر, اور پھر آخر میں کہا 4تھی مرتبہ اپنے باپ کے ساتھ احسان کر. ٹھیک ہے نا. جانتے کتنا احترام ہے ماں اور باپ کا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, نہ مجھے بتانے کا حق ہے, میں نقل معاوضہ کر رہا ہوں, نقل قرآن کر رہا ہوں. خدا نے اپنے حبیب سے قرآن میں کہا انشکر لی ولوالدیک, اے میرے بندو, قرآن کہہ رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو. میں تمہارا خالق ہوں نا, میرا شکریہ ادا کرو, بس میرا شکریہ ادا کرو, بس کام ہو گیا. نہیں, اس کے فوراً بعد کا جملہ ولوالدیک, اور اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. سننے والے سوچے میں کہاں لے جا رہا ہوں, وقت میرا گزر چکا ہے, میرا ساتھ رہے گا. لیکن یہ سامنے والے ذرا تھوڑا میرا ساتھ دے گا. میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ 5-10 منٹ چھوڑ دیے میں نے, اس کے وقت گزر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جملہ مکمل ہو جائے اتنا مجھے بیٹھ گیا کر. میرا شکریہ ادا کرو, اور کس کا کرو؟ اپنی ماں کا, اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے بتائیں یہ آیت کا حکم کیا ہے, میرے آپ کے لیے ہے یا نہیں؟ یہ حکم ہے سب کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی, سب کے لیے حکم ہے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے بتائیں کیا میرے نبی کو اللہ نے اس حکم سے ہٹا دیا؟ سوائے خصائص کے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں میرا نبی شامل نہ ہو. بس یہی تو کہنا تھا. تو اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا, ٹھیک ہے نا, کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. میں جملہ کہہ دیا بھیا, حکم میرے لیے آپ کے امتی کے تھوڑی ہے, یہ امتیوں کے لیے بھی ہے, اور نبی کا بھی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اور علی والوں کیا یہ میرے مجمع جانتا نہیں ہے کہ شکر ہوتا ہے ہمیشہ نعمت پر, اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت ہے مولا. جملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ حکم دیکھو کیسے آیتیں جڑتی جا رہی ہیں, جملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حکم میرے نبی کے لیے بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو, ہے نا. اور جتنی بات ہے نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں ہوتی, ہے نا. ایک مخصوص گروہ کا خیال ہے نعوذ باللہ کہ پیغمبر کے نہ باپ مسلمان تھے نہ ماں مسلمان تھی, ہے نا.
نہ عبداللہ مسلمان، نہ آمنہ مسلمان. اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. تو آمنہ بھی مسلمان، عبداللہ بھی مسلمان. جملہ مکمل ہو گیا علی والو، جملہ مل کے ساتھ چلنا. آمنہ بھی مسلمان اور عبداللہ بھی مسلمان، نبی کا باپ بھی مسلمان، نبی کی ماں بھی مسلمان. اور اب کیا آیت پڑھنے کی ضرورت ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے؟ رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. نبی کو حکم ہوا، نبی کو حکم ہوا کہ رسول کہہ دو ہے نا، پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کر. کما، توجہ کرنا، جملہ مکمل ہو رہا ہے. کما ربیانی صغیرہ، جس رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا. نبی کو حکم ہوا دعا کرو پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل کر جن دونوں نے جس رحمت سے مل کر مجھے پالا تھا. اب کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ محمد کو کن دونوں نے مل کر پالا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے مولا، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. وہ تمہیدی جملے میں نے چھوڑ دیے، اس کے باوجود آپ کے ذہن میں جملوں کے ساتھ چل رہے. تو اب جملہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. کن دونوں نے مل کر محمد کو پالا، اس کو ڈسکس نہیں کرنا. تو مجھے اس سے بہتر جانتے ہو، اللہ نے حکم دیا محمد جس نے تمہیں پالا ہے ان دونوں پر رحمت کی دعا کرو. اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیغمبر نے جملہ کہا، رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پہ رحم کرے جس نے مجھے بچپن میں پالا تھا. تو نبی تو دعا کرے، نبی تو دعا کرے کہ خدا ابو طالب پر رحم کرے. اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے. بھائی مسلمان کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی نہیں تھا. جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. تو اب میں جملہ کہوں علی والوں کے سامنے، بھائی نبی نے کیا کہا؟ رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پہ رحمت نازل کرے. تو علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، اگر میرے نبی کی دعا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہو جائے؟ بتائیں مجھے. کربلا میں ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے. دیکھو میں مسائل پڑھوں گا لیکن جملہ کہہ دوں، تاریخ ہے جو دن گزرا ہے. اور یہ سارے جملے اس حال کر رہا ہوں مرحومہ کو، مومنہ کو خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ٹھیک ہے نا. خدا ان کی توفیقات پیدا فرمائے کہ اتنے بڑا اہتمام کیا ہے اب محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن ہاتھ جو کہ جملہ کہوں گا، کیسا شہزادہ آپ نام آیا، آپ کے دل پر چوٹ پڑ گئی. ماں تو کہتے ہیں ام البنین. ام البنین کے معنی جانتے ہیں؟ بیٹوں کی ماں. 4 بیٹے تھے ام البنین کے، جن میں سب سے بڑا عباس. کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین بیت العز میں جا کر ریت کی 4 قبریں بنا دیں. آپ اس مجمع میں اولاد والے بھی بیٹھے ہوں گے. میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا، کربلا میں عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے. اب میں کیسے پڑھوں؟ 40 سے زیادہ خواتین بیویاں تھیں جو کربلا میں اسیر ہوئی. اور جانتے ہیں 64 بچے ایک قول کے مطابق خاندان ابو طالب کے اسیر ہوئے. 18 جوان، 40 سے زیادہ بیویاں. یہ مجمع رونے کے لیے بیٹھا ہے، سن رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. مجھے کچھ نہیں کرنا، سزا دو غیر خدا سے ہاتھ جوڑ کر. 18 جوان شہید ہوئے، 64 بچے قیدی بنے.
لیکن جانتے ہو جب قافلہ اہل حرم کا لٹ کر مدینے پہنچا ہے تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں یہ 59 بچے کہاں گئے؟ کربلا سے، کوفے سے، عراق سے، شام تک. اس زمانے میں اب تو بڑی آسانیاں ہیں، جہاز پہ جاتے ہیں، خدا میں پھر توفیق دے جانے کی ہے نا، سب کچھ جا کے توفیق عطا کروائی. اس زمانے میں ایک 32 منزلیں تھیں، عراق سے شام تک 32 منزلیں تھیں. بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں. اس زمانے کے لحاظ سے اونٹ تھے، ایک دن میں جتنی مسافت اور جتنا فاصلہ طے کرتا تھا اسے کہتے تھے ایک منزل. تو عراق سے شام تک 32 منزلیں، یعنی 32 دنوں کا راستہ تھا. اور آل محمد کو کتنے دنوں میں لے جایا گیا؟ 16. ظالم، میں کبھی مسائل نہیں پڑھوں گا. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں پہنچنا ہے، ناکیں تیزی سے دوڑاؤ. میں کیسے پڑھوں؟ ہاتھ بیویوں کے بندھے ہوئے تھے، ناکیں تیزی سے دوڑ رہے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے، مائی چیختی رہتی، قافلہ چلتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئی جہاں نہ ہم گئے ہیں اور نہ ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن سننا، تم رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، خدا ان آنسوؤں کو رومانی سجدہ میں جگا دے. ایسے کوئی لمحہ تھا، ایسے کوئی شام تھی، ایسے کوئی وقت تھا. قافلہ مقتل کہتا ہے جس پر اکیلی سفینہ کو باندھا گیا. اچھا ایک جملہ سنیے گا. یہ چھوٹی بچی 3-4 سالہ جس کی شام میں قبر ہے، سب جا کے زیارت کرتے ہیں، ہم سب مولا کو پھر دیکھتے ہیں. یہ اتنی چھوٹی بچی، میں ایک جملہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے دلوں سے، اپیل کر رہا ہوں آپ کے دل دماغ کو. اتنی چھوٹی بچی، اس کا حق تو یہ ہے، کس کی بچی ہے وہ آپ جانتے ہیں. اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلی. چھوٹی بچی ہے، لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر رسیوں سے ٹکا کر باندھا گیا. عجیب ہے نا؟ بچی بس 2-4 جملے، بچی اکیلے ناکے میں بندھی گئی. جانتے ہیں بچی کھلی کیسے؟ جانتے ہیں مکہ نے کیا لکھا؟ بچی بندھی ہوئی ہے، کھلی کیسے؟ قافلہ چلا. بی بی زینب کی نگاہ اسی قافلے پر تھی. ایک مطلب مقتل کہتا ہے کہ بی بی نے ناکے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہا قافلہ اس وقت نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. اور رونے والوں آزاداروں، اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناکا بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا. اجر اللہ. قافلہ کربلا سے کوفہ گیا ہے اور کوفے میں رک کر وہاں سے چلا ہے شام کے لیے، ہے نا. میں نے پڑھا آپ کے سامنے، شام شہر حمص کے قریب، آج بھی شہر موجود ہے شام میں، ہے نا. بچی پھر اکیلے ناکے پہ تھی. بی بی زینب کی نگاہ پڑی ناکے پر، دیکھا ناکا خالی ہے. مقتل پڑھ رہا ہوں میں. بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین ناکے سے زمین پر گرایا. آپ نے سن لیا، آپ کی ہائے نکل گئی، خدا کے آنسوؤں کو سمیٹ کے رومال میں جگا دے. بی بی نے پھر اپنے آپ کو ناکے سے زمین پر گرایا. میرے مولا سید سجاد بار بار یہ کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناکے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بی بی زمین پر آئی، خدا کے پرسوں کو قبول فرمائے، خدا کی عزاداری کو قبول فرمائے. میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی. یہ کون بی بی ہے؟ شریکت الحسین بی بی، فاطمہ زہرا کے پردے کی بات بی بی، بنت رسول ہے، زوجہ علی ہے نا. اٹھ کے کھڑی ہوئی اور جلال کیا بھتیجی نہ مل جائے. سید سجاد آئے، مقتل کے جملے، آخری جملہ سید سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے. کہا بیٹے بھائی نے رسول آخر اسے میرے حوالے کیا تھا، تو یہیں قافلے کے پاس ہے اور
اولاد دونوں آ کے جو سنا، میں جاؤں گی، شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی، ان دونوں بیویوں کو جانتے ہو نا، علی کی بیٹیاں ہیں، آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز تمہارے کانوں تک آئے تو لبیک کہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا، بیوی نے اسے روک لیا، کہا اے شخص تم نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بیوی میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور چونکہ وہ بچی منہ کے بھل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ کیونکہ وہ بچی منہ کے بھل آئی تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ کیا بتا تم نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا، بیوی آواز دینے لگی، سکینہ 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 میری آواز میں لبیک کہو۔ رونے والوں مقتل کہتا ہے، مغرب کے قریب کا وقت تھا، ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بیوی بچی کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی۔ شہزادی دوڑتے ہوئے گئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بیوی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی۔ بیوی بس اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب اٹھ گئے کہ